رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعارفین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعب و ایما مدد، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ سقانی الحب کا سات الوصالی، فقلت لخمرتی نحوی تعالی۔ آئیے گفت و شنید کا سلسلہ دراز ہو اس سے قبل ہم تمامی حضرات مل کر کے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ میں آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ڈوبتی نیا کے کھیونہار، ہم نکموں کے بے قرار دلوں کے قرار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ جو آج کی متبرخ تاریخ ہے اور اس مہینے کو اور اس تاریخ کو قطب ربانی، شاہباز لامکانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، پیر لاثانی، غوث الثقلین، غوث الصمدانی، حضور سیدنا شیخ ابو محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اور 11ویں شریف کی آج پہلی تاریخ بھی لگ چکی ہے، اور وہ مقدس تاریخ بھی انشاءاللہ العزیز جلد از جلد ہمارے درمیان آئے گی، جسے ہم تمامی حضرات 11ویں شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ 11ویں شریف اصل میں ہے کیا فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا اسے کرنا ضروری ہے؟ 11ویں شریف کرنے سے حاصل کلام کیا ہے؟ 11ویں شریف کرنے کا مقصد حسنہ کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے چند کلمات آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ رب عز و جل بطفیل مصطفیٰ و بکرم مرشد مکرم مولا حق بولنے کی اور حق پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 11ویں شریف جو ہے یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات 11 ربیع الثانی ہے، یعنی 11 ربیع الثانی کو آپ کا وفات ہوا۔ اسی تاریخ میں آپ اس دنیا سے کوچ فرمائے، اور تو اس مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو 11ویں شریف کے نام سے جگہ جگہ روحانی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ 11 تاریخ کو صرف ہم یہ فقط ماہ ربیع الغوث ہی میں نہیں، بلکہ عقیدت مندوں کا یہ حال ہے کہ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے شیخ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، اور اسی خطے میں اور اسی کائنات میں
بے شمار آپ کے عقیدت مند ایسے ہیں کہ صرف 11 ہی تاریخ میں نہیں بلکہ آنے والے ہر جمعرات کو بھی آپ کی بارگاہ میں اصال ثواب پیش کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں کرنا محفل میں قرآن، نعت خوانی، ذکر بیان، ذکر صالحین کے ساتھ طعام و فاتحہ وغیرہ اور امور خیر کا اہتمام بھی کیا ہوتا ہے. اور اصال ثواب کی صورت میں سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدس میں نذرانہ اور ہدیہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اور اصال ثواب کرنا کھانا بنا کر لوگوں کو کھلانا، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ اور اقوال فقہا اور علماء اور افعال صالحہ سے یہ چیز ثابت ہے. اب بہت سارے اعتراضات اٹھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اگر کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اگر تم نے پڑھا ہوتا تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نہ ادا ہوتے، کیونکہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا میں کوئی بندہ کسی ایک بندے کی حاجت کو پورا فرماتا ہے تو مولا تعالیٰ اس کی کئی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. اور یہ کھانا کھلانا، اصال ثواب کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، یہ تو کار ثواب ہے. ارے بھائی، اگر آپ کے نزدیک نہیں ہے تو آپ نہ کیجئے. آپ کے نزدیک نہیں ہے تو آپ نہ کیجئے. ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ رب کے محبوب نے فرما دیا، اور رب کے محبوبوں کے محبوب نے یہ کہہ دیا کہ کھانا کھلانا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ایمان کے بعد میں نے تمام درجات کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا تو مجھے جو سب سے زیادہ کار خیر یعنی ثواب نظر آیا تو وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا نظر آیا. آپ جا کر کے دیکھیں نا، اولیاء کرام کا دستور رہا کرتا ہے، اولیاء کرام کی بارگاہ کا یہ دستور رہا کرتا ہے کہ خود بیٹھے ہوتے ہیں فقراء نشینی پر، لیکن ڈیرا لوگوں کا لگا ہوتا ہے، ازدحام ہوتا ہے. اور یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ جانے پائے، کوئی پیاسا نہ جانے پائے. اور وہ تو اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کے اندر 3 صفتیں آپ نے بتائی ہے، اور جو تیسری صفت آپ نے فرمائی ہے میں وہ بتاتا ہوں اختصاراً. آپ نے فرمایا کہ جب ایک دریا بہتا ہے نا، تو جب دریا بہتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون کس رنگ کا ہے، کون کس ڈھنگ کا ہے. اپنا آتا ہے تو بھی سیراب ہوتا ہے، بیگانہ آتا ہے تو بھی سیراب ہوتا ہے. تو بارگاہ اولیاء وہ در ہے کہ اس در میں اگر کوئی اپنا آتا ہے تو وہ بھی فیضیاب ہوتا ہے، بیگانہ آتا ہے تو بھی فیضیاب ہوتا ہے. 11ویں شریف کی محفل اور اصال ثواب کے لیے کسی خاص جگہ یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد ہی میں کی جائے، یا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر میں ہی کریں. آپ جہاں پر ہوں، جس حال میں بھی ہوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 11ویں کی نسبت سے بطور نیاز قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، محفل میلاد منعقد کر کے آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر سکتے ہیں. اور یہی ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں، امور نعت خوانی کرنا اور قرآن خوانی کرنا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف و کرامات کو بیان کرنا، پھر ان کی بارگاہ میں نظر کرنا، اسی کا نام ہے 11ویں شریف. اسی کا نام ہے 11ویں شریف. اب اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے اور وہ اس کا اپنا علم ہے. ہمارا علم تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ جیسے وہ ظاہر میں دیکھتے تھے ویسے وہ باطن میں بھی دیکھا کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور پھر جو لوگ اپنے بزرگوں کے نام سے اصال ثواب کرتے ہیں، بزرگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، ان کے نام سے اصال ثواب کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہ نے فرمایا اور وہ جو ان کے بعد آئے اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اور اے رب ہمارے بے شک تو ہی نہایت مہربان اور رحم والا ہے. اب بہت سارے مہاجرین اور انصار کے آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب
ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اور ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان رحمت والا ہے، تو اپنی مہربانی اور رحم کے صدقے ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اب اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تو وہ سراسر قرآن پاک کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا انکار کرتا ہے۔ اور اسی آیت کے تحت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنا چاہیے، دو مسئلے آپ نے فرمایا اس آیت میں۔ آپ نے فرمایا صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، سلف کے لیے بھی کرے، یعنی جو آپ کے بزرگان دین ہیں ان کے لیے بھی دعا کرے۔ اور دوسرے یہ کہ بزرگان دین خصوصاً صحابہ کرام و اہل بیت کے عرس و ختم نیاز، فاتحہ 11ویں شریف اور اعلیٰ چیزیں ہیں کہ ان میں بزرگوں کے لیے دعائے خیر کیا جائے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، جب ہاتھ کو دراز کرے، ہاتھ کو اٹھائے تو جہاں پر اپنے لیے دعا کی مغفرت مانگے وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بزرگان دین کے لیے بھی دعائے مغفرت مانگ لیا کرے۔ اور خصوصاً آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اعراض، خط، نیاز فاتحہ اور 11ویں شریف اور اعلیٰ چیزیں ہیں کہ کیونکہ ان میں ان بزرگوں کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو آپ تمام حضرات بھی اپنے گھروں میں محفل 11ویں شریف سجائیں اور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیض و برکات سے مستفیض ہو۔ یہ وہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور مولا تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے انشاءاللہ العزیز، میں چند لمحوں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کائنات میں بھیجا، جب اس کائنات میں آپ تشریف لائے تو عہد طفلی یعنی ابھی پیدا ہی ہوئے تھے آپ، تو آپ کی پیدائش مبارکہ جو ہے ایک رمضان مبارک ہے۔ آپ ایک رمضان مبارک کو پیدا ہوئے، اور پہلے ہی دن جیسے آپ پیدا ہوئے، جس دن پیدا ہوئے اسی دن آپ نے اپنے رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھا۔ پہلے ہی دن آپ نے روزہ رکھا، اور پہلے ہی دن سے روزہ رکھا، سحری سے لے کر کے غروب آفتاب سے پہلے تک آپ والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پیتے۔ یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی تھی۔ دوسرے سال جب ابر آلود تھا، یعنی بادلوں میں کالیاں چھائی ہوئی تھی، کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لوگ پریشان تھے کہ اب کیسے پتہ چلے کہ رمضان مبارک کا چاند بھی نظر نہیں آیا، روزہ رکھا جائے کہ نہ رکھا جائے، روزہ رکھا جائے کہ نہ رکھا جائے۔ تو لوگوں نے آپ کی والدہ سے پوچھا کہ آج آپ کے بیٹے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا۔ آپ کی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں لوگ آئے اور جوق در جوق عرض کرنے لگے کہ ابر کا عالم ہے، بادلوں پر کالیاں چھائی ہوئی ہیں، چاند نظر نہیں آیا، رمضان کا روزہ کیسے رکھا جائے؟ کوئی اطلاع بھی نہیں ملی ہے، کوئی قاصد بھی نہیں آیا، کوئی خبر بھی موصول نہیں ہوئی، روزہ رکھا جائے کہ نہ رکھا جائے؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ آؤ میرے آنگن میں چلے آؤ، آؤ آؤ میرے گھر میں چلے آؤ، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ تمام لوگوں کو لے کر کے گئیں اور آپ نے فرمایا، آپ کی والدہ نے انہیں بتایا کہ آج میرے لخت جگر نے دودھ نہیں پیا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن رمضان مبارک کی پہلی تاریخ تھی، اس دن رمضان مبارک کی پہلی تاریخ تھی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں آتے ہی اپنے رب کی اطاعت میں لگ گئے، اپنے رب کی فرما برداری میں لگ گئے، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ آج بتاؤ نا، اپنے طرز عمل پر ذرا غور کرو، اپنی زندگی اور اپنے حالات پر ذرا غور کرو، اپنے قول اپنے افعال پر ذرا غور کرو کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے ہمیں نوازا ہے، مال و دولت سے بھی نوازا ہے، شہرت و عزت سے بھی نوازا ہے، اہل و عیال سے بھی نوازا ہے، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا عطا فرمائی ہے۔ لیکن آج ہماری پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ نہ رہی، آج ہماری زبان میں پاکیزگی نہ رہی، آج ہمارے آنکھوں میں حیا نہ رہی۔ میں کہتا ہوں آ جاؤ ان مقدس جماعتوں کے قریب، آ جاؤ اللہ والوں کے قریب، تھام لو ان کا دامن، کیونکہ یہ وہی مقدس جماعتیں ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو چکی ہیں۔ تم بھی ان کے قریب ہو جاؤ تاکہ یہ تمہیں اللہ کے قریب کر سکے۔
تم بھی ان کے قریب ہو جاؤ، ان کے قرب میں آ جاؤ، کیونکہ ایک عالم کی نظر فقط ظاہر پر ہوتی ہے اور ایک ولی کی نظر آپ کے ظاہری پر ہی نہیں بلکہ آپ کے باطنی حالات پر بھی ہوا کرتی ہے۔ تو جب علماء کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبان پر قابو، اور جب اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبان پر بھی قابو رہے اور دل پر بھی قابو رہا کرے۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ ماہ رمضان میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عمر کی ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ اے عبد القادر، میں تم کو لہو و لعب، میں تمہیں کھیلنے کے لیے اس کائنات میں نہیں بھیجا ہوں، اس سے باز رہو۔ جسے سن کر سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں رک جایا کرتا تھا اور اپنے گرد و پیش پر جب نظر ڈالتا تو کوئی آواز دینے والا دکھائی نہیں دیتا تھا، اور جس کی وجہ سے مجھے دہشت سی معلوم ہوتی اور میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آتا اور والد محترمہ کی آغوش محبت میں چھپ جایا کرتا تھا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 5 سال کی ہوئی تو آپ کی والد محترمہ نے جیلان کے ایک مقامی مکتب میں داخلہ کرایا۔ 5 سال تک یہاں تعلیم حاصل کرتے رہے اور بہت سارے علوم و فنون پر آپ کو رس حاصل ہوئی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں 10 سال کا تھا اور گھر سے مدرسہ جایا کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ فرشتے میرے ارد گرد چل رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسہ جایا کرتا تھا، میری عمر 10 برس کی ہے، اور جب میں مدرسے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ اختیار عطا فرمایا تھا، وہ تصرف عطا فرمایا تھا کہ جب دائیں نظر کرتا تھا تو فرشتے نظر آتے تھے، بائیں نظر کرتا تھا تو فرشتے نظر آتے تھے۔ اور جب میں مکتب میں پہنچتا تھا تو میں سنتا تھا کہ فرشتے آواز دیتے تھے کہ بچوں سے کہہ رہے ہوتے تھے افسحوا الولی اللہ حتی یجلسوا، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ اب جس کے ولی کی ضمانت اور جس کے ولی کی گواہی فرشتے دے دے پھر بھی تم ان کی ولایت میں شک کرتے ہو۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ 9 عمر یعنی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن میں صحرا میں گیا تھا، جنگل میں گیا تھا، اور کھیتی کے یعنی بیل کے پیچھے ہو لیا، ایک بیل جا رہا تھا، میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ بیل نے مڑ کر آپ کی طرف دیکھا اور کہا اے عبد القادر، آپ کسب کاروبار کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، آپ کو اس دنیا میں کاروبار کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میں گھبرا کر گھر آیا اور مکان کی چھت پر چڑھا تو حجابات اٹھا دیے گئے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرے سامنے جیسے ہی یہ حالات رونما ہوئے اس بیل نے مجھ سے باتیں کی اور کہا اے عبد القادر، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کے لیے اس کائنات میں نہیں بھیجا ہے، بیل اور جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ آپ دوڑے دوڑے آئے اور اپنے چھت پر چڑھ گئے، اور چھت پر چڑھنا تھا کہ آپ کے نظروں کے سامنے سے تمام حجابات اٹھا دیے گئے اور شہر گیلان ایران سے دیکھا کہ حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہیں، اور میرے دل میں علم دین حاصل کرنے کا شوق جنون پیدا ہو گیا۔ میں نے والدے سے عرض کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کائنات میں اس دنیا میں کچھ اور بنا کر کے نہیں بھیجا ہے بلکہ اپنے دین کا رہنما بنا کر کے بھیجا ہے، اس دین کا قائد بنا کر کے بھیجا ہے۔ امی جان مجھے آپ اجازت مرحمت فرمائیں، کیونکہ میں تو ہوں اپنے مکان میں اور اپنے چھت سے میں نے چڑھ کر کے دیکھا تو گیلان کے مدارس نظر آ رہے ہیں، گیلان کے مدارس اور مکاتب نظر آ رہے ہیں، مجھے اجازت عطا فرمائیں اور میں مدرسے کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ اتنا کہنا تھا کہ والدہ نے سبب پوچھا تو آپ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ والد ماجدہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ انہوں نے آپ کے والد ماجد کے چھوڑے ہوئے 80 دیناروں میں سے 40 دینار آپ کو دیے اور صدری میں سل دیے۔ آپ نے یہ واقعہ 12 سنا ہوگا، اختصاراً میں عرض کرتا ہوں۔ اب 40 دینار آپ کے اس بھائی کے لیے رہنے دیے، آپ کو یہ کہہ کر بغداد کے لیے رخصت کیا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا۔ محترم حضرات، ہمیں اس واقعے سے کئی درس ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے ماں اور گھر بار کو چھوڑا۔ پہلی چیز ہمیں یہ تربیت ملتی ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی سے، علم دین حاصل کرنے کے لیے ماں اور گھر بار کو چھوڑا، کیونکہ علم دین کی اہمیت کا اندازہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخوبی معلوم تھا۔ لیکن آج ہم اور آپ علم دین حاصل کرنے سے دور ہیں، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہم کوسوں دور ہیں۔
میں کہتا ہوں اللہ اپنے بچوں کو اور آپ خود بھی اس دین پر گامزن رہیں، اس دین کو سیکھیں اور اس دین کو اپنے سینے میں جذب کریں، اس دین کے نور کو اپنے سینے میں پیدا کریں جس دین نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ دین ایک ایسا علم ہے، دین ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب تم کبھی کسی مسئلے میں پیچیدہ نظر آؤ، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا کرے، تو علم دین ایک ایسی روشنی ہے کہ جہاں پر تاریکیاں چھا جاتی ہیں، جہاں پر کوئی اجالا نہیں ہوتا ہے، تو یہ دین ہے جو روشنی بن کر کے تمہیں راہ دکھایا کرتا ہے، یہ دین ہے جو تمہیں روشنی دکھا کر کے سچی راہ بتایا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی اولادوں کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی سکھائیں، اور دوسرا جو سبق ملا سرکار غوث پاک کے طرز زندگی سے یہ کہ آپ کی والدہ محترمہ کے پاس 80 دینار تھے جسے آپ کے والد ماجد نے آپ دونوں بھائیوں کے لیے چھوڑا تھا۔ آپ کی والدہ نے تقسیم میں برابری کی اور دونوں کو آدھا آدھا بانٹا، اور یہ فرما دیا کہ میں کسی کی حق تلفی نہیں کرتی، میں کسی کی حق تلفی نہیں کرتی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے حوالے سے ایک زندگی میں ہمارے یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی کے بھی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، کسی کا مال غصب نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں امانت در خیانت مکن، کسی کے امانت میں خیانت نہ کیا کرو۔ اور تیسرا یہ کہ آپ کو رخصت کرتے وقت یہ کہا کہ ہمیشہ سچ بولنا، آج تو معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بولا، اور جتنے ڈاکو تھے آپ کے ہاتھوں پر دستہ بدستہ توبہ کیے، اور ایسی توبہ کیے کہ اس وقت جتنوں نے توبہ کیا تھا اپنے وقت کے ولی اللہ بن کر کے چمکے، جتنے نے بھی توبہ کیا تھا۔ بہرحال سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین سے جب ان کا سینہ منور ہو گیا اور علم دین سے مالا مال ہونے کے بعد میں آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور جب آپ شہر بغداد میں پہنچے ہیں اور جب آپ کرسی خداوت پر تشریف فرما ہوتے تو مختلف علوم و فنون میں گفتگو فرماتے، اور ہیبت تو اتنی ہوتی کہ مجمع پر سناٹا چھا جاتا تھا، مجمع پر سناٹا چھا جاتا تھا۔ پھر اچانک فرماتے قالا ختم ہوتا ہے، اب ہم حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ سنتے ہیں کہ سامعین کی حالت جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ فرماتے تھے، تقریر فرماتے تھے، تو ایک انقلاب رونما ہوتا تھا، کوئی آہو بکا میں مصروف رہتا تھا، کوئی گریہ وزاری کر رہا ہوتا تھا، کوئی مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہا ہوتا، کسی پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی، کوئی کپڑے پھاڑ کر جنگل کی طرف بھاگ رہا ہوتا۔ اور آپ فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے جن پر شوق اور ہیبت کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی، یعنی وہ انسان انتقال کر جاتا تھا۔ عرض یہ کہ حاضری سامعین میں کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا تھا۔ میں نے کہا مولا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں یہ تاثیر کیسے پیدا ہو گئی، سرکار غوث پاک کے زبان میں یہ کمالات کیسے پیدا ہو گئے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں نہ مائک کا انتظام نہ اسپیکر کا انتظام، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مجلس لگا کرتی تھی تو 1000 نہیں، 2000 نہیں، 3000 نہیں، بلکہ تقریباً 50,000 کا مجمع رہا کرتا تھا۔ اب آپ ذرا غور کریں، سرکار غوث اعظم کے باز ہوا کرتا تھا تو وجہ ایسی طاری ہوتی تھی، کیفیت ایسی طاری ہوتی تھی کہ جس کو جیسا سمجھ میں آتا تھا تو وہ جنگل اختیار کر لیتا تھا، بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ سرکار غوث پاک کے تقاریر کو سننے کے بعد انسان آخرت میں اس طریقے سے کھو جایا کرتا تھا کہ دنیا کو الوداع کہہ کر کے اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ یہ سرکار غوث پاک کی تقریر ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زبان میں پاکیزگی آئی کہاں سے، اس زبان میں تصرف ملا کہاں سے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہیں یہ تو نظر آتا ہے کہ میں نے جو کہا وہ ہو گیا، لیکن اس کہنے کے لیے بھی فقط ایک ہی چیز کہنا پڑتا ہے، میں نہیں تو ہی تو سب ہے، میں نہیں تو ہی تو سب ہے، مولا جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال تک جنگلوں میں رہ کر کے صرف ہرے پتوں سے گزارا کیا، ہر ایک پتوں پر اکتفا کیا، جھاڑ کی پتیاں توڑ کر کے کھاتے تھے اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ تقریباً کئی سالوں تک اس طریقے سے آپ کا عالم رہا کہ آپ کے جو گلے تھے، آپ کی جو گردن تھی، آپ کے گلے سے جو پتے کی ہریالی ہوتی ہے ہری ہری وہ نظر آنے لگی تھی۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بغداد میں آئے ہیں، بڑے بڑے علماء اس دور میں تھے، بڑے بڑے مفتیان کرام تھے، لوگوں کے سامنے بیان کرنا، آپ لیٹے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، کہتے ہیں میں لوگوں کے سامنے کیسے بیان کروں گا، یہاں پر تو بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے صلحاء ہیں، بڑے بڑے مفتیان نظام ہیں، اور میں تو ان کی زبان کو بھی نہیں سمجھ پاتا ہوں، ان کے سامنے بیان کیسے کروں گا میں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کیفیت کے عالم میں آپ بستر استراحت پر آرام فرما ہیں، آپ سو جاتے ہیں، اور سونے کے بعد میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے نانا جان خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں عبد القادر کیا بات ہے، تمہیں کس چیز نے غمگین کیا ہے؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نانا حضور بات دراصل یہ ہے کہ میں عجمی ہوں اور یہاں کے لوگ عجمی سمجھتے نہیں ہیں، اور میں کس الفاظ میں بیان کروں، کس انداز میں بیان کروں، میرے اندر اتنی جسارت نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا رکو۔ سرکار نے 7 مرتبہ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان اقدس پر آپ کے منہ میں 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ آپ سو گئے، ابھی خوابی کے عالم میں ہے، ظہر کا وقت قریب ہے، جب تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے، اور آنے کے بعد کہا اپنی زبان کھولو، منہ کو کھولنا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی 6 مرتبہ آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، 6 مرتبہ ڈالا۔ اب بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے کہ ایک تو علم کا شہر، ایک طرف علم کا شہر، دوسری طرف علم کا دروازہ۔ سرکار فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، وعالج الباب ہوا، اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اب جس کے اندر علم کا شہر سما جائے، جس کے اندر علم کا شہر آ جائے، پھر شہر بغداد ہی کیا پوری کائنات میں اس کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد میں جب آپ واعظ فرمانے لگے، تقریر فرمانے لگے، تو جو مفتیان اسلام بڑے بڑے علماء کرام یہ سوال لے کر کے آئے تھے کہ سرکار غوث اعظم سے یہ باتیں پوچھیں گے، سرکار غوث اعظم سے یہ سوالات کریں گے۔ جب سرکار غوث پاک نے تقریر کرنا شروع کیا اور واعظ بتانا شروع کیا تو لوگ حیرت زدہ ہو گئے، اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں تلے دبا لیا اور سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دستراز ہو کر کے معافی طلب کیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا یہ مقام ہو گیا کہ شہر بغداد میں سرکار غوث پاک کے مقام میں کوئی نہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے وہ علم عطا فرما دیا، وہ کمال عطا فرما دیا، اور وہ تصرف عطا فرما دیا، اور اختیار عطا فرما دیا کہ سرکار غوث اعظم اگر بیٹھے ہو بغداد میں، سرکار غوث اعظم اگر بیٹھے ہو چیلان میں، اور ان کا مرید بیٹھا ہو ہندوستان میں اور اپنے شیخ کو پکارے، تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مصطفیٰ کی عطا سے اگر کوئی میرا مرید مجھے مشرق میں پکارے، میں مغرب میں ہوں، تو اس کی امداد کے لیے میں پہنچا کرتا ہوں، اس کی امداد کے لیے میں پہنچا کرتا ہوں۔ اب آپ ذرا غور فرمائے کہ جس کی ضمانت حضرت علی لیلے میں، حضرت علی لیلے میں، اور پھر یہاں پر رک کر کے سرکار نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ حضرت علی نے 6 مرتبہ ڈالا۔ یہاں پر بھی حضرت علی نے بتا دیا کہ سرکار کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، سرکار کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت علی کی شان ہے، اور علی کی شان یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم کا معاملہ یہ ہے کہ جب سرکار کے علم غیب کے متعلق جب کوئی باتیں کرتا، سرکار کے زندگی یا حالات پر کوئی باتیں کرتا یا کوئی انگلیاں اٹھاتا، تو حضرت علی کھڑے ہوتے، کہتے علم کے شہر کے پاس بعد میں جانا، پہلے دروازے تک تو آ کر کے جاؤ، دروازے تک تو آ کر کے جاؤ۔ ارے میں وہی علی ہوں جس کو مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، میں وہی علی ہوں کہ جس کی بینائی کمزور ہو جائے تو مصطفیٰ اپنا لعاب دہن لگا دے، میں وہی علی ہوں جسے فاتح خیبر کہا جاتا ہے، میں وہی علی ہوں جسے داماد پیغمبر کہا جاتا ہے، میں وہی علی ہوں کہ جس کو میں پکڑ لوں اگرچہ وہ اپنے وقت کا شیطان ہو تو بھی نہیں چھڑا سکتا ہے بغیر علی کی اجازت کے، بغیر علی کی اجازت کے۔
تو محترم حضرات یہ تھے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرف و کمالات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ اختیار عطا فرمایا ہے، آپ کو وہ علم عطا فرمایا ہے کہ اگر بیٹھے ہوں بغداد میں کوئی شیخ کوئی مرید اپنے شیخ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے مرید کی امداد بھی فرماتے ہیں، اپنے مرید کی پردہ پوشی بھی فرماتے ہیں، اور وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دل کو میری مٹھی میں عطا فرمایا ہے، میری مٹھی میں عطا فرمایا ہے۔ ہمیشہ آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے رہیں اور اپنے زبان حال سے یوں گنگناتے رہیں، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر مولا کریم ہم تمام حضرات کو جب تک اس کائنات میں رکھے قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا شیخ عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ